कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान, फैसला आज होगा। शहबाज शरीफ और उमर यूब में मुकाबला। वजारत उज़्मा के दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। 336 रुकनी अवान में वजारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार। इत्तेहादी जमातों को 209 अरकान की हिमायत हासिल। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 91 है। वज़ीर आज़म का इंतखाब, शहर इक़्तिदार में मेल मुलाकातें। मौसम जुनून की रात गए MKM से अहम बैठक। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का एक और दौर। वज़ारत उज़्मा समेत दीगर उमूर पर गौर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो MKM वफाकी काबीना का हिस्सा होगी। MKM के साथ बल्दियाती इंतखाब के लिए आइन साजी का मुआहदा हो गया। लीगी रहनुमा राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपोजिशन और हुकूमत को ना देखें, 24 करोड़ आवाम की तरफ देखें। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ जरदारी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई में मुकाबला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में जमा। PTI रहनुमाओं ने महमूद खान अचकजई के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। सदारती इंतखाब में 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। असगर अली मुबारक, सैयद इक़्तिदार हैदर, अब्दुल कुद्दूस और वहीद अहमद कमाल ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बानी PTI ने महमूद खान अचकजई की बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत की इजाज़त दी। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मौलाना फजल रहमान से नामजद सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मुलाकात। JQI सरबराह से सदारती इंतखाब में वोट मांगा गया। हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। महमूद खान अचकजई की गुफ्तगू, पार्टी की दीगर क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जवाब। क्या मौलाना फजल रहमान सदारती इलेक्शन में वोट दे रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। इंशाअल्लाह। खुद खुर्शीद शाह का जवाब, हमें मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पीपल्स पार्टी यही चाहती है। महमूद अचकजई के लिए बानी PTI ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हमें क्या एतराज़ है? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सदर के इलेक्शन के लिए MKM से भी राब्ता करेंगे। सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। सूबे में बल्दियाती इदारे पहले ही बाइख्तियार हैं। नून लीग और MKM के दरमियान बातचीत पंजाब से मुतालिक हुई होगी। अवाम और सूबे की बेहतरी के लिए मुत्तहिदा को साथ लेकर चलेंगे। हमारे भी कई उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया, लेकिन इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। महमूद खान अचकजई की हिमायत PTI का U-टर्न और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लोटाइज्म है। इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी बदल देते हैं। शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। रहमान मूली ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। आप वज़ीर ख़जाना बनेंगे या वज़ीर ख़ारजा? सहाफ़ी का सवाल। कुछ तो बनाएंगे। वज़ारत के लिए पार्टी क़यादत फैसला करेगी। इसहाक़ डार का मुस्कुराते हुए जवाब। जब इलेक्शन हुआ तो मजीद अदब इस्तेहकाम आया। जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत नहीं है, वो जारी है, वो जारी मैंडेट है, वो 47 की पैदावार है। हम किसी तौर पर इसको नहीं मानते। हम इसके मुकाबले में अवाम में भी जाएंगे और अवाम में हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनकी कंसर्न है इस इलेक्शन पे, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये मैं बात वाज़ेह करूँ, हम किसी तौर पर अपने अक्सी पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। अवामी अदालत में जाएंगे। हमने बड़ा प्लान बना लिया। बदकिस्मती से अदलिया आज़ाद नहीं। इंतखाबात से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ आईन और कानून की बालादस्ती चाहती है। तमाम असीर रहनुमाओं को वापस लाना वाहिद मकसद है। अदालतों से मुकदमात ख़त्म कराएंगे। हर फोरम पर मुकाबला होगा। उमर यूब की गुफ्तगू। मुल्क में असली जमहूरियत लाएंगे। गयूर अवामी अदालत में मुखालफीन हार गए। बैरिस्टर गौहर।
ایک ہی چیز پاکستان تحریک انصاف ملک میں چاہتی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی، ریاست مدینہ، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا منشور ہے۔ اس ملک کو ریئل جمہوریت دے سکے، اور وہ ریئل جمہوریت اس وقت آپ کو اس شان میں ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں کا موازنہ کرائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، جس طرح یہ کہتے ہیں یہ جو ٹھہرے مردود حرم، یہ دنیا کے پاکستان کے غیور عوام کے عدالت میں یہ ہاتھ۔ شدید بارشوں سے متاثر گوادر شہر تاحال پانی بیشتر علاقوں میں بارشی پانی بدستور موجود، نکاسیات نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پاک آرمی کی طرف سے گوادر میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری، متاثرین کو خوراک، پانی اور ادویات فراہم۔ سیلابی ریلے میں پھنسے 8 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ گوادر ایئرپورٹ اور اطراف میں سیلابی صورتحال، ہوائی اڈے کو ایک بار پھر فلائٹ آپریشن کے لیے بند کر دیا گیا۔ گوادر ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت منگل کے روز تک معطل رکھنے کا فیصلہ۔ کوئٹہ اور چمن سمیت مختلف شہروں میں بارش، اونچے اور درمیانی درجے کے سیلابی ریلے، رفتان ہائی وے بھی بند۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سپیل، لاہور میں یالہ باری، ہر طرف سفید موتی بکھر گئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی وقفے سے بارش، فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ ملک کے زیادہ تر علاقوں میں اگلے 48 گھنٹوں میں شدید بارشوں، بعض مقامات پر آندھی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ میں نے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو پہلا دورہ بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ انشاءاللہ تعالی گوادر میں ہوگا، جہاں پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جہاں تک مسنگ پرسن کا ایشو ہے، پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتوں کا ہم ایک کمیٹی بنانا چاہیں گے جو کہ مل بیٹھ کے آپس میں سر جوڑ کے اس ایشو کا بھی مقابلہ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کنسنسس بنا کے ہم کوشش کریں گے۔ بلاول بھٹو کی بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز، لاپتہ افراد کے مسئلے کا حل پارلیمانی کمیٹی بنا کر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تمام جماعتوں کو دعوت ہے، لاپتہ افراد کے معاملے پر ہمارے ساتھ آئیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کوشش ہوگی اب بلوچستان کے عوام کو قربانیاں نہ دینی پڑیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کریں گے، مفاہمت کی سوچ کے ساتھ بلوچستان میں حکومت چلائیں گے۔ گوادر میں بہت نقصان ہوا، ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، وزیر اعلیٰ ریلیف کا انتظام کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اپنا پہلا دورہ گوادر کا کریں گے، گوادر میں ریلیف کے انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ بلاول بھٹو کی نو منتخب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ میر سرفراز بگٹی 41 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب، عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے حلف لیا۔ وزارت اعلیٰ کے لیے سرفراز بگٹی کے علاوہ کسی اور امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ نیشنل پارٹی کے ارکان اسمبلی نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ سرفراز بگٹی نے حلف اٹھاتے ہی جی اے بھٹو کا نعرہ لگایا۔ حلف برداری کی تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت، ارکان نے ایک سرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگا دیے۔ مفاہمت کی سیاست ملک کی ضرورت ہے، صرف پیپلز پارٹی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی، کوئی دہشت گردی کا راستہ نہیں چھوڑے گا تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ بندوق کے زور پر کوئی کسی کو انصاف نہیں دے سکتا، اپنے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسمبلی میں خطاب۔ آج پاکستان جس کرائسس میں ہے، اس کرائسس سے اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ مفاہمت کی سیاست ہے، اس کو پروموٹ کریں گے۔ پاکستان اس وقت مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ اس کی ضرورت بن گئی ہے۔ بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے، قتل و غارت تو ہو سکتی ہے، لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا۔
کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے وزیر اعلیٰ سے حلف لیا. گورنر ہاؤس میں البرداری کی تقریب ہوئی. پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت. حلف لینے کے بعد نو منتخب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. وزیر اعلیٰ سے صوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام کی ملاقاتیں. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے امور سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. ہیلتھ سسٹم کی تشکیل نو. محکمہ صحت کی اپ گریڈیشن کے 5 سالہ پلان پر غور. سسٹم کی اصلاح کا جائزہ. دیہی مراکز صحت ڈسپنسری کے انتظام کی بہتری کے لیے تجاویز پر غور. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دے دی. کوئی ہسپتال ایسا نہ ہو جہاں ڈاکٹر، عملہ ادویات اور مطلوبہ طبی آلات میسر نہ ہوں. مریم نواز کی ہدایت. وزیر اعلیٰ نے عوام کو مفت ادویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی بھی منظوری دے دی. پنجاب کے ہر شہری کے لیے علاج کی بہتر سہولتیں یقینی بنانا میرا عزم ہے. ہر اسپتال میں میرٹ پر MS لگائے جائیں گے. کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے. عوام کو کینسر کے علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اسپتال قائم کیا جائے گا. مریم نواز کی گفتگو. سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان کے اندر ایک اچھے ماحول کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی اب ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، چونکہ پاکستان کو امن کی، استحکام کی ضرورت ہے. لیکن اگر انہوں نے مسلسل فساد اور انتشار کی سیاست کی تو ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی ملک کی معاشی بحالی کے فیصلوں کو، ملک کے معاشی بحالی کے سفر کو اپنے فساد سے، اپنے انتشار سے سبوتاج کر سکے. امید ہے پی ٹی آئی مثبت سیاست کو فروغ دے گی. ہم نے عمر ایوب کی نامزدگی پر کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھایا. تحریک انصاف ہر الیکشن میں دھاندلی کا رونا روتی ہے. پی ٹی آئی اس وقت امریکہ اور IMF کے قدموں میں گری ہوئی ہے. تحریک انصاف امریکہ سے بھیک مانگ رہی ہے. ہمارے لیڈر کو NRO دلوا دو. IMF سے بھی کہہ رہے ہیں NRO دلوا دو. بانی پی ٹی آئی کو NRO نہیں ملے گا. عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں. لیگی رہنما احسن اقبال کی گفتگو. سب نے مل کر مزدوروں نے 2024 کے اس فراڈ الیکشن کو مسترد کیا، کیونکہ یہ الیکشن نہیں تھا. سب نے کہا کہ یہ سلیکشن تھا، اور پہلے سے فیصلے کیے گئے الیکشن کے نام پر بہت بڑا مذاق کیا گیا. یہ الیکشن نہیں، سلیکشن تھی. عوام کے ساتھ فراڈ کیا گیا. عوام نے حکومت بننے سے پہلے ہی اسے مسترد کر دیا. الیکشن میں عوام کے ٹیکس کے 50 ارب روپے خرچ کیے گئے. پاکستان میں جینا مشکل ہو گیا. پاکستانی عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. مزدوروں کے مسائل کے حل کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. مزدور ہمارے جسم کے ٹکڑے اور ہمارے سر کا تاج ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو. پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کیا جائے. سینیٹر بہرامند تنگی نے قرارداد سینٹ میں جمع کرا دی. فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ایکس پر پابندی کا مطالبہ. سوشل میڈیا نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عوام میں مذہب اور زبان پر نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ملکی مفادات کے خلاف استعمال ہونے پر تشویش ہے. قرارداد کا متن.